تو ہم سب سے آگے تھے، پھر سینیٹر صاحب کی جو کشتی تھی وہ درمیان میں تھی، اور پھر باقی قافلہ تھا. تو اور یہ 44 کشتیاں تھیں. 43 کشتیوں کے اوپر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا. ایک کشتی ہماری 2 دفعہ ہم پر وہاں پہ تیونس کی جو ہے وہ خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے اسرائیلی جارحیت کی جانب سے، اور انہوں نے وہاں پہ 2 دفعہ ہماری مختلف کشتیوں کے اوپر جو بڑی کشتیاں تھیں ان کے اوپر ڈرون حملے کیے. پاکستان سے 6 افراد جو ہے وہ انشاءاللہ اس قافلہ استقامت کے اندر شامل ہوں گے. قافلہ جو ہے وہ تیونس سے نکلا ہے 10 ستمبر سے، اور اس کے بعد پھر ہم مسلسل سمندر میں رہے. ہمارے اوپر مسلسل اسرائیلی ڈرون جو ہیں وہ سرویلنس کرتے رہے. مختلف سینیٹر صاحب اور باقی جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے، خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ جتنے بھی افراد ہیں جو قومیتیں ہیں وہ الگ الگ کشتیوں میں ہوں. تو سینیٹر صاحب کی الگ کشتی تھی، ہماری الگ کشتی تھی. پہلے ہماری آبزرور بوٹ تھی، اور 12 ان کے کشتیاں تھیں، 12 ان کے بوٹ بحری جہاز تھے، نیول ان کے ویسلز تھے، جنہوں نے پورے سمندر کے اندر اس کو رستے کو بند کر دیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی فورسز کو ڈپلوائے کیا ہے. اور اس کے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، پاکستانی شہری عزیر نظامی یہ وہ شہری ہیں جو کہ غزہ میں امداد لے کے گئے تھے. پہلے شہری سینیٹر مشتاق، جن کو اسرائیلی فوج نے وہاں پر گرفتار کر لیا، اور یہ وہاں سے اسرائیلی فوج کو چکمہ دے کر واپس جو ہے آ گئے. یہ ساری کہانی کیا تھی، اور وہاں پہ کیسے اسرائیلی فوج نے ان پہ تشدد کیا نہیں کیا، یہ پکڑے گئے یا کیسے بچ کے نکل گئے، یہ ساری کہانی جو ہے ہم عزیر نظامی صاحب سے ہی پوچھیں گے، جو کہ وہاں پر گئے بھی اور یہ سارا معاملہ بھی ہوا. سب سے پہلے تو سر شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. آپ کو پورے پاکستان کو آپ پہ فخر ہے. عزیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہائی اسپرٹس میں ہیں، جذبے بلند ہیں. اور آپ صحافی برادری کا، خاص طور پہ پاکستانی عوام کا بھرپور شکر ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت ایسے موضوع کے اوپر جو ہے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا عزیر نظامی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جس دن پاکستان سے روانہ ہوئے ہیں کیا صورتحال تھی؟ یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے ان سے رابطہ کیا، سینیٹر مشتاق آپ کے ساتھ تھے؟ یہ تھوڑی سی ہمیں ذرا انیشیل سٹوری بتائیں کہ یہ آپ کا پلان کیسے بنا، یہ اور کتنے لوگ تھے وہاں پر، کتنی شپ تھی جس میں آپ لوگ سفر کر رہے تھے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تقریباً جو ہے 1 ہفتہ پہلے پتہ لگا تھا. کچھ عرصہ پہلے، اس سے تقریباً ہمیں پہلے پتہ لگا تھا کہ عالمی قافلہ استقامت جو ہے وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے جو ہے وہ غزہ کی طرف رواں دواں ہوگا، اور اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں. لیکن ہمیں اس کی کچھ جو ساری معلومات تھی وہ کرتے کراتے تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ پہلے پتہ لگا. اور پھر ہم اس کے لیے ملائیشیا گئے. وہاں پہ ہمیں ملائیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم نے مدعو کیا تھا، اور وہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب کو پاکستانی پرچم دیا گیا. اور اس کے ساتھ جو ہے اس فلیگ آف سرمنی کے ساتھ وہاں سے پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پاکستان سے 6 افراد جو ہے وہ انشاءاللہ اس قافلہ استقامت کے اندر شامل ہوں گے. اچھا عزیر نظامی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے تو 6 لوگ تھے، اوور آل کتنے لوگ تھے ٹوٹل، کتنی شپس تھی، اور کیا کیا سامان تھا آپ لوگوں کے ساتھ؟ پوری دنیا سے انیشیلی ابتدائی طور پہ 44 ممالک سے قافلے آ رہے تھے، وفود آ رہے تھے. لیکن بعد میں جب اس کے بارے میں مزید پتہ لگا ہے تو 51 ریاستوں سے جو ہے وہ پھر لوگ شامل ہوئے ہیں. البتہ چونکہ یہ اس کے لیے پہلے سے ریزرویشن وغیرہ کروانی تھی، اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، تو 45 ممالک کے وفود نے اس میں شرکت کی. اور اس کے بعد ہر ملک سے ایک خاص تعداد میں جو ہے وہ افراد اس میں شامل ہوئے تھے. اچھا یہ بتائیے گا عزیر نظامی صاحب کہ یہ وقوع کتنے دن ہو گئے تھے آپ کو یہ بحری سفر کرتے ہوئے، اور کتنے دنوں کے بعد آپ کو لگا کہ اسرائیلی جو فوج ہے وہ ڈرون سے، ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھا سینیٹر مشتاق صاحب کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ڈرونز کے ذریعے وہاں پہ جاسوسی کر رہے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. ایک ویڈیو پہ کہا میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج رات جو ہے حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ کتنے دن کا آپ کا سفر تھا؟ سفر میں کیا کیا شروع میں مشکلات آئیں، اور یہ اس پہ
پہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، اسرائیلی جارحیت تو شروع سے ہی تھی۔ جب ہم تیونس، یہاں سے پاکستان سے ہم لوگ تیونس گئے ہیں، تو وہاں پر جب ہماری کشتیاں لگی ہیں اور ساری ترتیبات شروع ہوئی ہیں، تو اسی وقت سے جو ہے اسرائیلی ڈرونز ہم پر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ 2 دفعہ ہم پر وہاں پہ تیونس کی جو ہے وہ خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے اسرائیلی جارحیت کی جانب سے، اور انہوں نے وہاں پہ 2 دفعہ ہماری مختلف کشتیوں کے اوپر، جو بڑی کشتیاں تھیں، ان کے اوپر ڈرون حملے کیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہم جھکے نہ دبے، بلکہ ہم جتنی دفعہ اس طرح کی کوئی جارحیت کی گئی ہے، کوئی فستائیت کی گئی ہے، تو الحمدللہ ہمارے حوصلے مزید بلند ہوتے گئے، اور پھر ہمارا قافلہ جو ہے وہ تیونس سے نکلا ہے 10 ستمبر سے، اور اس کے بعد پھر ہم مسلسل سمندر میں رہے۔ ہمارے اوپر مسلسل اسرائیلی ڈرون جو ہیں وہ سرویلنس کرتے رہے، مختلف طریقے کے مختلف انداز میں، یعنی مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے ہمیں روکنے کے لیے۔ 2 دفعہ ہم پر پھر دوبارہ رستے میں ڈرون کیے گئے، صبح ہو یا شام ہو، ان کے بھرپور جو ہے وہ ڈرونز، یعنی کبھی 4 6 اس طرح سے ڈرونز جو ہے وہ سرویلنس کے لیے آتے تھے، بالکل قریب آ جاتے تھے۔ ساؤنڈ بامبس کا استعمال کیا گیا ہمارے اوپر، جس سے مطلب اس طرح شدید آواز پیدا کی جاتی تھی کہ جس سے ایک دم سے جو ہے نا وہ دل دہل جائے اور لوگ متنفر ہو جائیں۔ لیکن الحمدللہ ہم استقامت کے ساتھ الحمدللہ جڑے رہے، اور پھر ہم نے جو ہے آخری دم تک ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ عزیر نظامی صاحب، یہ جو رات تھی جس دن اسرائیلی جو فوج تھی وہ شپ میں آ گئی، لوگ گرفتار ہو گئے، اس جو کہانی کی ذرا منظر کشی کریں کہ وہاں پہ کیا ہوا، کیا ٹائم تھا، اور کتنے دنوں کے بعد وہاں پر یہ آپ کو لگا، اور کیا آلریڈی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ایسا اٹیک ہونے والا ہے؟ اور جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا آپ کس شپ میں تھے، اور سینیٹر مشتاق صاحب کس شپ میں تھے؟ کیا صورتحال تھی جب یہ وقوع ہوا ہے سارا؟ یہ منگل والے دن سب سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ جی ان کا ایک شپ آیا تھا، اس نے بالکل قریب آ کر اپنا مطلب اپنا آپ کو شو آف کیا ہے، اور وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے واپس چلا گیا۔ لیکن بدھ والے دن انہوں نے اپنی فستائیت کو، اپنی جارحانہ کارروائیوں کا اظہار شروع کیا، اور 12 ان کے کشتیاں تھیں، 12 ان کے بحری جہاز تھے، نیول ان کے ویسلز تھے، جنہوں نے پورے سمندر کے اندر اس کو رستے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی فورسز کو ڈپلوائے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مختلف طریقوں سے واٹر کیننز کا استعمال کرتے ہوئے، مخصوص قسم کی گیس کا استعمال کرتے ہوئے کہ جس سے سانس لینے میں دشواری ہو، وہ ساری استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پھر لوگوں کو آ کے جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ، بلکہ غیر قانونی کے اصل میں تو انہوں نے بحری قزاقی کی ہے، جو ہم سنا کرتے تھے کہ سمندری ڈاکو پڑ گئے ہیں، تو بالکل اسی طرح انہوں نے آ کے جو ہے وہ بحری قزاقی کی ہے، انہوں نے اغوا کیا ہے، اور ہم اس نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین مشن کو، انہوں نے جو ہمارے اس مشن کو انہوں نے ظلم و استبداد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ تقریباً کئی گھنٹوں پر مشتمل رہا۔ عزیر بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ کون سا علاقہ تھا جب جہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے، جہاں پہ اسرائیلی فوج نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کی شپ میں آ گئے، لوگوں کو وہاں پہ یرغمال بنا لیا؟ یہ کون سا ایریا تھا؟ وہاں پہ کچھ آئیڈیا تھا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی کتنی ٹوٹل بوٹس تھی جس میں آپ لوگ موجود تھے، اور جو آگے والی جو آپ کو لیڈ کر رہی تھی شپ وغیرہ، اس میں کون کون لوگ موجود تھے؟ کیا سینیٹر مشتاق ان میں تھے؟ آپ سینیٹر مشتاق کے ساتھ موجود تھے؟ وہ بتائیے گا ذرا۔ سینیٹر صاحب اور باقی جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے، خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ جتنے بھی افراد ہیں، جو قومیتیں ہیں، وہ الگ الگ کشتیوں میں ہوں۔ تو سینیٹر صاحب کی الگ کشتی تھی، ہماری الگ کشتی تھی۔ پہلے ہماری آبزرور بوٹ تھی، جو بعد میں مدر بوٹ بنا دی گئی، کیونکہ جو ایک بڑی کشتی تھی وہ حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اس کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس ریفیولنگ، سامان کی رسد اور ترسیل، ان ساری چیزوں کا ہمارے پاس ذمہ داری تھی، تو ہم سب سے آگے تھے۔ پھر سینیٹر صاحب کی جو کشتی تھی وہ درمیان میں تھی، اور پھر باقی قافلہ تھا۔ تو اور یہ 44 کشتیاں تھیں، 43 کشتیوں کے اوپر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک کشتی ہماری تھی الحمدللہ، جو ہم چکمہ دے کر اسرائیل کے ساتھ، اور تقریباً 1 گھنٹہ مقابلہ کرنے کے بعد
ہم لوگ الحمدللہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عزیر بھائی اسی سوال پہ میں آنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ بتا رہے ہیں عزیر نظامی صاحب کہ 44 جو شپ تھی اس پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا یا ان کو گرفتار کر لیا لوگوں کو، آپ کی شپ اس وقت سب سے آگے تھی، جب اسرائیلی فوج کو آپ نے آتے دیکھا تو آپ مطلب کہ وہاں سے کیسے بچ کے نکلے، کیسے چکمہ دیا وہ بتائیں؟ اور دوسرا سینیٹر مشتاق جس شپ میں تھے وہ ان کو کیوں نہیں پتہ چلا، لائک وہ قریب آ گئے تھے یا وہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیں پتہ تو سب کو چل چکا تھا کہ اب آج یہ اپنا جو ہے وہ ظلم و استبداد کا نظام دوبارہ اس انٹرنیشنل واٹرز کے اندر بھی یہ کریں گے، حالانکہ ہم نہ ان کی ٹیریٹری میں تھے نہ ان کی حدود بندی میں تھے، ہم انٹرنیشنل واٹرز کا حصہ تھے اس وقت۔ اور اصل میں انہوں نے سب سے پہلے رستہ بلاک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے گھیرے میں لینا شروع کر دیا تھا، تو ظاہر ہے اس کے اندر نکلنا بہت مشکل تھا۔ چند ایک کشتیاں ایسی تھیں جو نکل بھی سکیں، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس فضائی قوت موجود تھی، ان کے پاس ہر طرح کے آلات موجود تھے، تو اس لیے اس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ البتہ ایسا ہوا کہ ہمارا جب ان کے سامنے آمنا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو ہم پر انہوں نے واٹر کیننز وغیرہ کا استعمال کیا تمام کشتیوں پہ، بلا اشتہار انہوں نے جو ہے وہ بلا تفریق انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے گیسز کا استعمال کیا۔ تو ہماری کشتی چونکہ موٹر بوٹ تھی تو لہٰذا ہم الحمدللہ موڑ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، تو ہمارے پیچھے انہوں نے ایک اپنا بحری جہاز لگا دیا اور ڈرونز کے ساتھ وہ ہمارے بالکل یعنی ہماری ونڈ سکرین کے اوپر وہ لاتے تھے ڈرونز کو، تاکہ ہمارا جو کپتان ہے، جو ایک ترکی کا بہادر کپتان تھا ماشاءاللہ، اس کی جرت کو سلام ہے کہ اس نے وہ ڈرونز وہ ونڈ سکرین جو ہماری بالکل ہے اس کے اوپر لا کر ٹچ کرنے کی کوشش کرتے تھے اسرائیلی، تاکہ ہم کشتی کو روکیں یا کچھ کریں، لیکن الحمدللہ ہم جو ہے وہ ان کے حصار سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل جو ہے وہ ہمارا یہ وہ مقابلہ ہمارا یہ ان کے ساتھ رہا ہے، اور وہ پیچھا کرتے رہے ہیں۔ عزیر نظامی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب اسرائیلی فوج کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا یا جب وہ آپ کے آمنے سامنے آئی تو ایک اسلحہ تو ان کے پاس ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا، تو جو باقی لوگ تھے کیا انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، کیا انہوں نے ان پر تشدد بھی کیا؟ اور جو سینیٹر مشتاق جو پاکستانی سینیٹر بھی ہیں، بڑا نام ہے ایک، اور ان کی بھی جرت کو سلام ہے اور آپ کی بھی، تو ان کو بھی وہاں پہ گرفتار کر لیا؟ پہلے یہ خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا، یا پھر یہ کہا گیا کہ وہ بھی بچ نکلے ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ گرفتار ہی ہو گئے ہیں؟ تو یہ بھی ذرا کلیئر کیجئے گا، جب ان کو کیا ایک بوٹ میں لے گئے، کیا کیا کہ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے گئے تھے؟ سب سے پہلے یہ تھا کہ کچھ متضاد اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید وہ لوگ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم چونکہ ہم مدر بورڈ تھے، یعنی ہم آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ تھے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ ممکن ہو سکے، اور ہم جو ہے وہ جتنے بھی افراد ہیں، اور بالخصوص سینیٹر مشتاق صاحب، کیونکہ ظاہر ہے ان سے تو ہمارا ایک پاکستانی ہونے کا بھی ایک تعلق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک تعلق ہے، وابستگی ہے، جذباتی وابستگی ہے، تو ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بعد میں ہمیں بہرحال اطلاعات آ گئی تھیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایک چیز جو عام طور پہ میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ گرفتار کیا گیا، میں دیکھیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو گرفتاری نہ کہیں، گرفتاری تو تب ہوتی ہے جب آپ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو انٹرنیشنل واٹرز میں تھے، غزہ کے معصومین، مظلومین، محصورین کی حفاظت کے لیے، ان تک اپنا امدادی سامان پہنچانے کے لیے، اور ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی مزاحمتی سامان موجود نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ حساب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سامان تھا اس کے اندر بچوں کو جو دودھ دیا جاتا ہے ان کی نشو و نما کا، ہمارے پاس وہ دودھ تھا، فارمولیٹڈ ملک تھا، ہمارے پاس ادویات تھیں، ہمارے پاس پانی تھا، ہمارے پاس چند بسکٹ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، دالیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جو کسی بھی صورت اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتا ہو۔ تو ہمیں تو انٹرنیشنل واٹرز کے اندر سے اغوا کیا گیا، ہمارے جتنے بھی قافلے کے جتنے بھی افراد تھے، سینیٹر مشتاق صاحب کو، اور بعد میں انہوں نے اپنے اپنے یعنی ایسا ہوا کہ ان کی چونکہ 12 بڑے بحری جہاز تھے، تو جس بحری جہاز کے پاس جو کشتی تھی، وہاں سے انہوں نے اپنے فوجیوں کو ڈپلوائے کر کے اور پھر اپنے اپنے اس بحری جہاز کے اندر وہ لے کے جاتے رہے ہیں۔ ہماری اس وقت ساری لیگل ٹیم پوری کوششوں میں ہے انشاءاللہ الحمدللہ، جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس پوری گلوبل سمت فلوٹیلا کے جو لائرز ہیں، لیگل ٹیم ہے، وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی کے لیے الحمدللہ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔
عزیر نظامی صاحب، یہاں پہ ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو آپ کی سینٹر مشتاق سے، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں پاکستانی، آپ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی، اور سینٹر مشتاق بھی، تو ایک جذباتی تعلق بھی تھا وہاں پہ، تو ہر قوم کا انسان تھا اور ہر تعلق تھا لوگوں کا. تو آپ کی کیا سینٹر مشتاق سے بات ہوتی رہی وہاں پر؟ کیا گفتگو تھی جب یہ سارا معاملے کے لیے آپ لوگ جا رہے تھے؟ اور جو باقی 6 لوگ تھے پاکستانی، ان کی کیا اس وقت سچویشن ہے؟ وہ بھی گرفتار ہو گئے وہاں پر، ان سے کیا باتیں ہوتی رہی؟ وہ کس کس شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. ابتدائی طور پہ 6 افراد کے اوپر مشتمل 6 رکنی وفد تھا جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، جس میں سے ہمارے 2 ساتھیوں مولانا خطیب الرحمان صاحب اور اسماعیل خان صاحب، ان کو کشتیاں نہیں مل سکیں کچھ کشتیوں کی کمی کی وجہ سے، اور ایسا معاملہ ہوا جس کی باعث جو ہے وہ کشتی کا حصول ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا، تو ان کا سفر بس تیونس تک رہا. 2 ہمارے ساتھی پیر مظہر شاہ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات کشمیر ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور بہت بڑا نام رکھتے ہیں، غزہ کے لیے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ، اور ڈاکٹر اسامہ ریاض جو کہ شیب ابی طالب کے فاؤنڈر ہیں. ان دونوں کی ایک کشتی تھی، اور یہ لوگ تیونس سے نکل پڑے تھے، اور اس کے بعد ان کو اٹلی کے ساحلوں کے قریب جو ہے وہ طوفانی لہروں کے سبب اور انجن کی خرابی کے سبب ان کا سفر وہاں پہ موقوف ہوا، رک گیا. ان کے لیے دیگر کشتیوں کا بندوبست ہوتا رہا، لیکن چونکہ بس شاید سفر اتنا ہی تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اور بڑے کام لینے ہیں شاید، کہ وہ گرفتار نہ ہوتے اور پاکستان آ کر بھرپور آواز اٹھاتے. تو اس لیے پھر جو ہے وہ ان کو وہاں سے واپسی اختیار کرنی پڑی پاکستان سے. پھر صرف سینیٹر مشتاق صاحب اور یہ بندہ عزیر نظامی. آپ کی سینیٹر مشتاق سے کیا بات ہوتی رہی، یہ ذرا بتائیں، کیونکہ جب ایک بندہ سفر میں ہوتا ہے اور پاکستانی بھی ساتھ ہوں تو بندہ دل کھول کے باتیں بھی کر لیتا ہے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ جا رہے تھے، کیا گفتگو تھی؟ آپ کے جذبات کیا تھے اس وقت؟ سینیٹر صاحب کے کیا جذبات تھے؟ فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اور لازمی بات ہے ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں، جان بھی چلی جائے گی یہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ملک، ایسے مطلب کہ کہہ لیں کہ ایک دشمن کے سامنے جا رہے تھے جو کہ بڑا ہی ظالم بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ پھر بھی آپ لوگ گئے، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ہمارے آپس میں جو کوارڈینیشن تھی، جو رابطہ تھا، اس میں ہم ایک دوسرے کو تو سب سے پہلے الحمدللہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ جی ہم جتنا لمحہ بلمحہ ہمارا سفر جاری ہے ہم اتنا غزہ کے قریب جا رہے ہیں. اور سینیٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر جو ہے وہ مجھے موت آ جائے تو بے شک مجھے اسی سمندر کے حوالے کر دینا، مجھے جہاں تک قریب ممکن ہو سکے وہاں مجھے لے جانا. اور یہی کچھ تاثرات میرے بھی تھے ان سے جب ہم ذکر کرتے تھے، اور یہی باتیں ہم اپنی فیملی کو بھی کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اسلاف کی، ہمارے اسلام کی روایات ہیں کہ قسطنطنیہ کے اوپر بھی جب جو ہے مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں، افواج گئی ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے بشارت دی ہے، تو لہٰذا قسطنطنیہ تک جہاں تک ہو سکے مجھے وہاں، اگر میری موت بھی آ جائے تو مجھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے وہیں پر دفن کیا جائے. تو ہم نے تو اس جذبے کے ساتھ، ہم تو کفن باندھ کر نکلے تھے، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے تھے، انسانیت کے لیے نکلے تھے، مسلمانوں کے لیے نکلے تھے، ان غزہ کے مظلومین کے لیے نکلے تھے جس کے لیے ساری دنیا خاموش بیٹھی تھی. اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قافلہ استقامت سے، اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے، جس کے اندر دنیا بھر سے مختلف ممالک، انگریز ہوں جن کو ہم وائٹ کہتے ہیں، وائٹ پیپل کہتے ہیں، اور اس طرح سے، یا ہم دنیا کے یعنی ہر کونے سے عوام نکلی ہے، اور لوگ اپنے اپنی جو ہے وہ وسائل کے ساتھ نکلے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے ہیں، اور سب کو معلوم تھا کہ جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ دنیا کی بدترین قوم ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جن کو رسول اللہ قرآن کریم نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، یہ بدترین بندر اور سور اور اس طرح کے لوگ ہیں جن سے کسی طرح کی انسانی ہمدردی ممکن ہی نہیں ہے.
تو الحمدللہ ہم تو اس جذبے کے ساتھ نکلے تھے، رسول اللہ نے جو بشارتیں دی ہیں اس علاقے کے لیے، ہم ان کو ان کے حصول کے لیے نکلے تھے۔ ہم بار بار جائیں گے، ہم پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہی جذبات سینیٹر مشتاق صاحب کے تھے، یہی جذبات میرے ہیں، یہی جذبات ہمارے باقی جو 4 افراد تھے ہمارے قافلے کے، ہم سب اس نیت کے ساتھ نکلے تھے۔ اور ہم دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم و استبداد کا نظام ہوگا، جہاں انسانیت کو ضرورت ہوگی، جہاں پہ مسلمانوں کی ضرورت ہوگی، ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم اسلام کے جو ہے وہ جھنڈے کے ساتھ، ہم پاکستان کے بچے، ہم غزہ کے بچے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، اور ہم بار بار جائیں گے انشاءاللہ۔ نظامی صاحب، اس میں ایک چیز ایڈ کرتے جائیں کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دوبارہ قافلے جو ہیں غزہ کی طرف دوبارہ جائیں، تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو ماشاءاللہ حوصلے بڑے بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سب کے لیے سر فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ جو ظلم، جو وہاں پہ بچے کٹ رہے تھے، چیزیں ہو رہی تھی، وہ دیکھ کے ایک مسلمان کا جو ہے دل رو رہا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کی جرت پہ سب کو فخر ہے، تو اگر دوبارہ اس طرح کے قافلے جاتے ہیں تو آپ بھی جائیں گے دوبارہ بھی؟ دیکھیں، وہ جو آپ نے بچوں کی بات کی ہے، تو ہمیں کل ہی میسج آیا ہے ایک فلسطینی بچے کا، اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو شکریہ کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ آپ لوگ نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ اور وہ بچے جو الشفا میڈیکل کمپلیکس یا دیگر ہاسپٹلز وغیرہ میں، ہسپتالوں میں سامان کی موجودگی نہ ہونے کے سبب، عدم موجودگی کے سبب، ڈاکٹرز کے نہ ہونے کے سبب، ادویات کے نہ ہونے کے سبب سسکتے بلکتے تکلیف کا شکار ہیں، اذیتوں کا شکار ہیں، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، یعنی انستھیزیا دیا جاتا ہے، اور بغیر انستھیزیا دیے بچوں کے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں، اعضاء کاٹے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ جب اگر کوئی شل لگ جاتا ہے، کوئی ان کے اوپر گولی لگ جاتی ہے، اس طرح کچھ بھی ہوتا ہے، تو اصل میں تو ہمیں سلام پیش کرنے کی بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ اہل غزہ کو سلام پیش کیا جائے، کہ جنہوں نے امت کو جھنجھوڑا ہے، جنہوں نے دوبارہ سے وہ جو معدوم ہوتی ہوئی آواز تھی اس کو دوبارہ بلند کیا ہے۔ اور ہم رکیں گے نہیں، ہم جھکیں گے نہیں، ہم دبیں گے نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ہم امت محمدیہ کی طرف سے ہم انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر ہم علم بلند کیے رکھیں گے۔ ہم ہر حال میں، ہم ہر حال میں ہر رستے کو اپناتے ہوئے، چاہے وہ فضائی ہو، بحری ہو یا بری ہو، ہم ہر رستے کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ اور ابھی 11 کشتیوں پر مشتمل اٹلی سے ایک قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور ان قریب ترکیہ سے دوبارہ جائے گا۔ ہم آپ ہر اس میں رستے، شامل ہوں گے نظامی صاحب؟ دوبارہ جائیں گے اس میں 11 والا جو قافلہ جا رہا ہے؟ اٹلی والا جو ابھی 11 کشتیوں کے اوپر مشتمل قافلہ، وہ تو روانہ ہو چکا ہے کل رات سے، اس کا سارا ترتیبات بن چکی ہیں۔ اب جو ترکیہ سے انشاءاللہ جائے گا، ہم اس کے اندر دوبارہ شامل ہوں گے۔ اور ہم تو ذاتی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی نمائندگی کرے، ترکیہ اس کی نمائندگی کرے، جو امت کے جو اس وقت قائدین ہیں، جو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس آج بھی وسائل بھرپور موجود ہیں، کسی کے پاس اکانومی ہے، کسی کے پاس، پاکستان کے پاس امت کے اندر الحمدللہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ موجود ہے، تو ہم ہر رستے کو اپنائیں۔ اور اس نظامی قضیہ صاحب، ایک اس میں چیز بتائیے گا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ غزہ کے لوگوں کا بھی آپ کو فون آیا، انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا، تو غزہ والے جب ویٹ کر رہے تھے آپ کا، اور اسرائیل نے حملہ کیا اور سب کو گرفتار کر لیا، تو وہ سچویشن کیا ہوگی؟ وہ آپ کا اس وقت ویٹ انتظار کر رہے تھے اور آپ لوگ پہنچ نہیں سکے کیونکہ وہ اسرائیلی فوج نے اور یہ سب کچھ کر لیا، تو آپ ان سے رابطے میں تھے رستے میں یا جانے سے پہلے وہاں پہ لوگوں سے؟ جی، ہم چونکہ پہلے سے اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر، اور آج بھی اٹھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ جب ان لوگوں کو پتہ لگا، اہل غزہ کو، کہ ہم ایک قافلہ استقامت کے اندر پاکستانی لوگ شامل ہیں، تو یقین جانے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں شادیانے بجاتے تھے، وہ جو ہے نغمے ہمارے لیے گاتے تھے ساحل پر جا کر، اور روزانہ روزانہ کی بنیاد پر وہ صبح نکلتے تھے اور شام تک وہاں بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم
اپنے پاکستانی ساتھیوں کے لیے، پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے آ رہے ہیں، ہم جو دنیا بھر سے غزہ کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ ہماری راہ تکتے تھے۔ ہم بے شک شاید کسی درجے میں ان کو مایوسی ہوئی ہوگی جب ہمیں اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہوا ہے اور ہم اپنے مقاصد کے اندر اس کو، یعنی مقاصد کے حصول میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں اہل غزہ کے باسیوں کو، کہ ان لوگوں نے اس کے باوجود کہا کہ آپ نے جو کوشش کی وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکی کہ ساری دنیا اکٹھی ہو سکتی، اس فرق کے ساتھ کہ شاید صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ساری دنیا اکٹھی ہوئی، غیر مسلم اس میں اکٹھے ہوئے، اور جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے والہانہ انداز میں ہمیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا ایک طرف اور ان کے جذبات ایک طرف، کہ جن کے لیے ہم جا رہے تھے وہ ہماری ہر کوشش کے اوپر خوش ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، اور ہم اپنے اس مشن کو آئندہ بھی اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ عزیر نظامی صاحب، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو مزید استقامت دے اس کام کے لیے، اور آپ ایسے ہی پاکستانیوں کو بھی سر فخر سے بلند کریں، اور مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں یقین کریں کہ جب وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی جوش بھی آئے گا، اور ان کو بھی، ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی، اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نکل پڑتے ہیں سر پر کفر باندھ کے۔ اور دعا یہی ہے کہ آپ سب، ہم سب جو ہے غزہ میں جائیں اور ان سب کی مدد کریں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور آپ کے حوالے سے تو یہی ہے کہ آپ نے سب پوری قوم کا جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔